چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو پھر نہ ابصار رہا نہ بریگیڈیئر غفار رہا، لیکن پیمرا تھا اور بریگیڈیئر غفار بھی وہی تھا، جنرل فیض بھی وہی تھا، پھر وہ کام بھی ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے 2 چینل سے، تو وہ میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو کون سے 2 چینل سے. آڈینس کا اشتیاق ہے جاننے کا کہ یہ کون سے چینل سے، تو وہ بھی نام ہمارے سامنے. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت، اور اس وقت انڈس ٹی وی تھا، اس کے 4 لائسنسز تھے، ان میں سے 2 لائسنسز انہوں نے ایک اور جگہ کسی اور کو فروخت کیا اور وہاں سے کسی اور کو فروخت ہوئے. اور جس طریقے سے وہ فروخت ہوئے اور اس کے مالک کو، انڈس ٹی وی کے پہلے مالک کو جس طرح اٹھا کے ٹارچر کیا گیا اور ایک تہہ خانے میں لے جا کے اس سے سگنیچر کروائے گئے وہ تاکہ وہ اپنے چینلز کا قبضہ چھوڑے، اور وہ انڈس کا، اور وہ پھر کسی اور کو دلوائے گئے، اور وہاں سے وہ کس کو دلوائے گئے، وہاں سے ملک ریاض کا پیسہ استعمال ہوا، اور کنور معیز جو ٹاپ سٹی ہے اس کا پیسہ استعمال ہوا. اس کے ان دونوں سے پیسے لگوائے گئے اور اس چینل کا نام رکھا گیا آپ. اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون کون تھا یہ آپ حیران ہو جائیں گی. ابھی میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں. جولائی 18 2019 کو ایک میٹنگ ہوئی، اتھارٹی میٹنگ پیمرا کی، جس کو چیئر کیا محمد سلیم چیئرمین نے. اشفاق جمانی اس میں ایگزیکٹو ممبر تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ چیئرمین پی ٹی اے تھے. میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان خان سیکرٹری انٹیریئر تھے. مس زاہدہ پروین سیکرٹری آئی اینڈ بی تھی. مسٹر سرفراز خان جتوئی ممبر، نرگس ناصر ممبر اور شاہین حبیب اللہ ممبر. انہوں نے اس کی منظوری دی اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی. اور وہ چینل جو پہلے غضنفر علی جس کے سی ای او ڈائریکٹر تھے، الطاف حسین شاہ ڈائریکٹر تھے، مس زرمینہ علی ڈائریکٹر تھے، ان سب کے پاس 1000 شیئرز تھے. ٹوٹل شیئرز تھے 3000. اور وہ کن کو گئے؟ وہ ان لوگوں کو گئے جن لوگوں کے ذریعے اس ملک میں نفرت اور زہر پھیلائی گئی، جن لوگوں کے ذریعے اس ملک میں فتوے لگوائے گئے، جن لوگوں کے ذریعے لوگوں کو غدار، چور، ڈاکو کہا گیا، جن لوگوں کے ذریعے فوج میں تقسیم پیدا کی گئی، جن لوگوں کے ذریعے عدلیہ میں تقسیم پیدا کی گئی، جن لوگوں کے ذریعے عوام میں تقسیم پیدا کی گئی. اور اس میں سے پہلا نام سن لیں آپ، مسٹر آفتاب اقبال سی ای او. 2697 شیئرز ان کو ٹرانسفر ہوئے آپ ٹی وی کے. پیسہ کس کا تھا؟ کسی اور کا، ملک ریاض کا اور قمر معیز کا. دوسرا اس کا تھا مس شانز نور. 150 شیئر ان کو ٹرانسفر ہوئے. یہ آفتاب اقبال کی کیا لگتی ہیں؟ یہ آفتاب اقبال صاحب ہی بتائیں گے. تیسرا شیئر ہولڈر ہے مس ناہیہ نور. 150 شیئرز ان کو گئے. مس ناہیہ نور کون ہے؟ یہ بھی آفتاب اقبال صاحب بتائیں گے. اور پھر الطاف حسین شاہ کو 1 شیئر، غضنفر علی کو 1 شیئر اور مس زرمینہ علی کو 1 شیئر. مطلب یہ 3000 شیئر پورے کیے. اور یہ کون کروا رہا تھا پیچھے بیٹھ کے؟ جنرل فیض اور اس کا گینگ. اور عمران خان ان کے سر پہ تھا. اور کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا میڈیا کو کیپچر کرنا، اور میڈیا کو کیپچر کر کے لوگوں کو بے عزت کرنا. لوگوں پہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیے، آج بھی پریس کانفرنس پہ ٹارگٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو، ان کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں. اور یہی پی ٹی آئی اور جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی یہ اسٹریٹجی ہے. لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے لوگوں کی، کہ ایک شخص کو پکڑ لو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، اس کے اوپر اٹیک کرو، اس کی کوالیفیکیشن کو کویسچن کرو، اس کی اہلیت کو، اس کی قابلیت کو کویسچن کرو، اسے بتاؤ یہ تو انٹیگریٹی نہیں ہے اس کی. اور اس وجہ سے وہ شخص پھر پریشر میں آتا ہے. یہ میرے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، میں نہیں آیا. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں آئیں گے. سچے ہیں نا. راجہ سکندر سلطان چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں آئے. یہ ہے ان کا طریقہ واردات. اور یہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. میں میڈیا کا اسی لیے اتنا کریٹک ہوں. میڈیا کو خریدا گیا، میڈیا کے اینکرز کو. یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا نا. یہ کدھر ہے آفتاب اقبال؟ آج اس ملک میں رہتا ہے، اس دھرتی کا بیٹا ہے. جس نے اس دھرتی پہ آگ لگائی، جس نے اس فوج میں تقسیم کی، جس نے اس عدلیہ میں تقسیم کی اینکرز نے، وہ کدھر ہے آج؟ وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں ان میں سے اکثر. اور یہ کیا ہوتا تھا ٹی وی چینلز پہ؟ آپ کو میں یہ آخری ایک دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی میرے پاس تھوڑا شارٹ. آپ کے پاس ٹائم ظاہر ہے کم ہے، سچ کا ٹائم کم ہوتا ہے، جھوٹ یہاں پہ بہت چلتا ہے اس ملک میں. جب میں پیمرا میں تھا تو
ایک میں نے سروے کروایا کہ کشمیر پر کتنے پروگرامس ہوتے ہیں اور پیناما پہ کتنے پروگرامس ہوتے ہیں. 14 ٹی وی چینلز کا اپریل 2016 سے جب پیناما اسکینڈل آیا اور جولائی 2017 تک جب نواز شریف کو نکال دیا گیا پیناما اسکینڈل, تو ٹاک شوز جو ہوئے مجموعی ٹاک شوز 14,000 ہوئے اور پیناما پر ہوئے 4,868. 4,868. مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے 389. اس لیے ٹی وی چینلز کی ضرورت تھی, اس لیے اینکرز کی ضرورت تھی, اس لیے ان کو ٹی وی چینل خرید کے اینکرز کو دی, بڑے بڑے بزنس مینوں کو پکڑ کے. ملک ریاض جیسے, ملک ریاض کیوں ٹی وی چینل پہ پیسے لگا رہا تھا, گولڈ ٹی وی پہ پیسے کیوں لگائے گئے, کامران خان کیوں گئے وہاں پہ, اظہر عباس اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں یہ کیوں گئے, سینئر ہے میرے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن کیوں گئے بول میں, انہیں نہیں پتا تھا بول کون لے کے آ رہا ہے, کس کا پیسہ لگ رہا ہے بول پہ, اور پھر سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے کے گئے اور خود چھوڑ کے چلے گئے. وہ لوگ وہاں آج بھی روڈ لائے ہیں, ان کے کریئر تباہ ہو گئے. اور اب ملک ریاض دبئی سے ایک نیا ٹی وی چینل نکال رہا ہے اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ. کیا بالکل نیا پھر بول بنانا ہے, کیا بول آپ ٹی وی بنا کے ابھی تک ملک ریاض کا اس ملک میں تقسیم پیدا کرنے سے دل نہیں بھرا, اور ان کے ساتھ جو اینکرز جاتے ہیں وہ کیوں سپورٹ کر رہے تھے جنرل فیض کو پچھلے 2 دن تک. ان اینکرز کے لیے ہم سوال چھوڑ دیتے ہیں. مجھے آخر میں اگر اس کا نام لیا میں نے چلیں, اور پسینے آنا شروع ہو گیا. آپ مجھے بھی پسینے نہیں آ رہے. اگر آپ تو کامران خان صاحب بتائیں نا, اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, میرے سینئر ہیں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن پول میں انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ, اور ملک ریاض نے کیا کیا, ملک ریاض نے آپ پہ کیا کیا, آپ کے امپلائیز کے ساتھ کیا کیا, بول کے امپلائیز کے ساتھ کیا کیا. اب نیا ایک وینچر, اتنا پیسہ ہے کہ آپ ایڈونچر پہ ایڈونچر کیا جائیں اور ورکنگ جرنلسٹ کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں, ان کے کریئر کے ساتھ کھیلیں, صرف اس لیے کہ آپ اپنا ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں اس ملک میں, آپ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے رہنا بھی نہیں اس ملک میں. نو وے. ابھی فی الحال اتنے ہی لوگوں سے سوال کرنا ہے, آپ نے اور بھی نام لینے. چلیں, ابھی سوالات آئے تھے مجھے کچھ انسٹاگرام پہ, اور مجھے کہا گیا تھا کہ ان کا جواب دے. وہ سوال آپ رکھیں, ان پہ بس بات کریں گے. آخر مجھے یہ بتا دیں اس آڈیو کی سورس کیا ہے, یہ جو ایسے نہیں چھوڑی. دیکھیں, آڈیو کی سورس میں ابھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس آڈیو کی سورس اگر میں نے بتائی تو مجھے خود خطرہ ہے اس کا, اور میں خطروں سے نہیں گھبراتا. زندگی جتنی میری ہے وہ ہے, جس دن قبر کے اندر چلے جانا ہے. لیکن میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ میں آپ کو سورس بتا دوں گا, سچ بتاؤں گا, لیکن بات پھر یہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا ٹائمنگ, وہ ٹائمنگ آپ مجھے اجازت دے, ٹائمنگ میں اپنے پاس رکھوں. اس آڈیو کا سورس بتانے کی سورس میں بتا دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے, اور سچ بتا دیں گے ابھی پوڈ کاسٹ جب بتاؤں گا کیمرے اور مائک پہ بتاؤں گا. اچھا, ایسے نہیں بتائیں گے, کوشش بھی نہ کریں. نہیں.